آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں آپ نعرہ لگائیں، میں آپ سے کہوں آپ سبحان اللہ کہیں، جس طرح روایتی نعت خوانوں اور خطیبوں کی مجبوری ہوتی ہے، جب تک بندے نہ ہو بول نہیں سکتے، ساؤنڈ نہ ہو گفتگو نہیں کر سکتے، سبحان اللہ کی گج نہ ہو تقریر نہیں کر سکتے، نعرہ نہ ہو ان کو ذوق نہیں آتا، لوگوں کی جیبیں خالی نہ ہو ان کو سرور نہیں آتا، پیر سیال کی نگاہ عنایت سے ہم ان ساری بیماریوں سے پاک ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ کائنات کے تاجدار ہے، وہ انبیاء کے امام ہے، وہ رسول کے سردار ہے۔ یوم قیامت کے دن، یوم قیامت کو ان کے ہاتھ میں انسانیت کا جھنڈا اللہ رکھے گا۔ اندر سے وہ کالا تھا، بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، شریعت کی بولی میں ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھے ہوئے مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے مکہ شریف سے 6 میل باہر تشریف رکھتے ہیں، باقی صحابہ بھی حضور کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ جل مجدہ نے اپنی لاریب کتاب میں ساری انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی آگاہی عطا فرمائی۔ رب کریم نے قرآن مجید کے اندر 20 مقامات پر انسانیت کو یہ فکر عطا فرمائی کہ جس ہستی کو میں نے اپنا آخری نبی بنایا ہے، جسے سید الرسل بنایا ہے، جسے امام الانبیاء بنایا ہے، جسے تاجدار کائنات بنایا ہے، جسے اولین و آخرین کے لیے باعث فخر بنایا ہے، اس ہستی کے حوالہ سے زندگی کے کسی ماحول اور زندگی کے کسی موڑ پہ کسی قسم کی بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ کرنا، تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ جیسے ہم انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں، جس طرح انسان ہونے کے حوالے سے ہماری بہت سی مجبوریاں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، یہ ساری مجبوریاں محمد ابن عبداللہ کو بھی لاحق ہے، ہرگز نہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی امتی کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کی ذات کے ساتھ اپنا موازنہ کرے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنے دماغ، اپنی ناقص معلومات اور اپنے حقیر سے علم میں تولنے کی کوشش کرے، وہ تو ایسی بے مثل اور بے مثال ہستی ہے کہ اس کائنات کے اندر آپ کی آمد سے پہلے آپ کی عظمتوں کا ڈنکا ساری کائنات میں بجنا شروع ہو گیا۔ زمین کیا، آسمان کیا، سمندروں کی گہرائیاں کیا،
آسمانوں کی بلندیاں کہاں، جس طرف کوئی نظر اٹھانے والا نظر اٹھا کے دیکھتا، جس طرف کوئی کان لگانے والا کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا، حضور کے کمالات چمک بھی رہی ہوتے اور حضور کے چرچے سے ساری کائنات سربلند بھی ہو رہی ہوتی، اور حضور کا پھر اس جہاں میں آنا وہ بھی ساری انسانیت کے مقابلے میں بے مثل اور بے مثال تھا۔ حضور کا بچپن، حضور کا شباب، حضور کی عمر کا ڈھلنا اور حضور علیہ السلام کا بڑھاپے کی دہلیز پہ اپنے مبارک قدموں کو رکھنا اور حضور کا اس دنیا کو چھوڑنا، زندگی کا ایک ایک مرحلہ اور زندگی کا ایک ایک معاملہ اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا لاجواب ہے، اتنا بے مثال ہے اور اتنا با کمال ہے کہ اللہ فرماتا ہے لعمرک اے محبوب مجھے تیری زندگی پوری کی قسم ہے۔ تو جس کی پوری زندگی کی قسم خالق کائنات اٹھا رہا ہے، کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال، کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال، ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال۔ تو جہاں اللہ کریم نے 20 مقامات پر محبوب علیہ السلام کی عزتوں، حضور کی رفعتوں اور حضور کی عظمتوں کی بات کی، وہاں سورہ فتح میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و حرمت اور رفعت و مرتبہ کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف دھیان کرنے والوں، مجھے خالق کائنات ماننے والوں، مجھے قدرتوں اور توانائیوں کا سرچشمہ یقین کرنے والوں اور ساری کائنات کا مجھے پالنہار سمجھنے والوں، عبادت و بندگی کا لائق مجھے جاننے والوں، میرا تم سے مطالبہ یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اب اللہ پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بندگی کے لائق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ صحت دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، انسانی پوری زندگی میں انسان کی ہر نعمت کا مالک اور ہر نعمت کا کفیل اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے۔ جب یہ تسلیم کر لیا، جب اس حقیقت کو مان لیا، تو اس کے بعد بظاہر تو یہ لگتا تھا کسی اور کو ماننے کی ضرورت، جب اللہ کو مان لیا اس کو ماننے کے بعد کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مالک فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور چاہیے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لے۔ اللہ کو ماننے کے بعد ابھی ضرورت باقی ہے، اللہ کو ماننے کے بعد ابھی کوئی مجبوری باقی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے جو سید الرسل ہے، امام الانبیاء ہے، فخر موجودات ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت کے پیامی بن کے جو آنے والے ہیں، ان پر بھی ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے،
وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ کائنات کے تاجدار ہے، وہ انبیاء کے امام ہے، وہ رسول کے سردار ہے۔ یوم قیامت کے دن، یوم قیامت کو ان کے ہاتھ میں انسانیت کا جھنڈا اللہ رکھے گا۔ وہ ہے جن کی زبان کھلنے پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، وہ ہے جن کی سب سے پہلے مالک کائنات شفاعت قبول فرمائے گا۔ وہ ہے جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگے اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضرات ذی وقار لے تؤمنوا باللہ ورسولہ، چاہیے کہ تم اللہ پر بھی ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ اللہ کو بھی مان لیا، اللہ پر بھی ہم ایمان لائیں اور اس کے حکم کے مطابق اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو بھی دل سے مانا، حضور کی نبوت کو بھی دل سے قبول کیا، حضور کے مقام اور مرتبے کو بھی جانا، مانا، سمجھا۔ اب عقل یہ کہتی ہے ایمان مکمل ہو گیا۔ جب ایمان مکمل ہو گیا اب جنت واجب ہو گئی، اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، رب کی خوشی نصیب ہو گئی، رب کی رحمت سے میرا دامن بھر گیا۔ لیکن نہیں، اگلا جملہ سنیے، چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، چاہیے کہ تم اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اب زیادہ سے زیادہ اللہ یہی فرمائے گا، ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھو، ایمان لانے کے بعد روزے رکھو، ایمان لانے کے بعد زکوٰۃ و عشر ادا کرو، ایمان لانے کے بعد مخلوق خدا سے ہمدردی کرو، ایمان لانے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے روز و شب کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ عقل یہ چاہتا ہے کہ اللہ یہ مطالبہ فرماتا، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے چاہیے کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، چاہیے کہ تم اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اس کے فوراً بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اگر اپنے ایمان کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی عزت اور رسول اللہ کے احترام سے اپنی زندگی کو آباد کر لو۔ کوئی نماز کا فی الحال ذکر نہیں، کوئی روزے کا مطالبہ نہیں، کسی فرض، کسی واجب، کسی نیکی کا مطالبہ نہیں۔ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد عقل کا تقاضا یہ تھا، عبادت، بندگی، نیکی کا مطالبہ ہوتا، لیکن یہ میری عقل کا تقاضا ہے، آپ کی عقل کا تقاضا ہوگا۔ رب کا تقاضا یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو زبان سے اللہ کو مانا ہے، جو زبان سے رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہارا زبانی ایمان اس وقت تک بچ نہیں سکتا جب تک تمہارے دل کی دنیا میں میرے رسول کا احترام موجود نہ ہو۔ تمہارا دل میرے رسول کی توقیر، تمہارا دل میرے رسول کی ادب، تمہارا دل میرے رسول کے احترام سے خوشبودار ہو جائے، تمہارا ایمان خوبصورت ہو جائے۔ فرمایا اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد میں فوراً مطالبہ نہیں کرتا کہ نیکی کرو، بندگی کرو، عبادت کرو، بلکہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی عزت کرو،
رسول اللہ کی توقیر بجا لاؤ، رسول اللہ کی ادب سے اپنی زندگی کو خوشبودار بناؤ، رسول اللہ کے احترام سے اپنی روح کو سرشار کرو۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا سب سے پہلے قرآن سننے والے میرے رسول کی آل تھی اور میرے رسول کے اصحاب تھے۔ مجھ تک آپ تک تو جو قرآن پہنچا ہے یہ صدیوں کے بعد پہنچا ہے، نسل در نسل پہنچا ہے، اور جن لوگوں کے سامنے یہ قرآن اترا ہے حضور کے وسیلہ سے، محبوب علیہ السلام کے توسل سے، اور جنہیں اللہ کہہ رہا ہے براہ راست لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں آپ نعرہ لگائیں، میں آپ سے کہوں آپ سبحان اللہ کہیں، جس طرح روایتی نعت خوانوں اور خطیبوں کی مجبوری ہوتی ہے جب تک بندے نہ ہو بول نہیں سکتے، ساؤنڈ نہ ہو گفتگو نہیں کر سکتے، سبحان اللہ کی گج نہ ہو تقریر نہیں کر سکتے، نعرہ نہ ہو ان کو ذوق نہیں آتا، لوگوں کی جیبیں خالی نہ ہو ان کو سرور نہیں آتا، پیر سیال کی نگاہ عنایت سے ہم ان ساری بیماریوں سے پاک ہے۔ لیکن مثال دے رہا ہوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، چاہیے کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ باوضو بیٹھے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سر ڈھانپ کے بیٹھے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے دل کو مکمل طور پر گنبد خضرا کی طرف متوجہ کر کے میری باتوں کو گہرائی سے سننے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے کہوں ایک دوسرے کے کان میں پھسر پھسر نہ کریں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگلے سال والے لوگوں سے نہیں کہہ رہا، اگلی نسل کے لوگوں سے نہیں کہہ رہا۔ یہ مثال اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو آئیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اللہ یہ بات صدیق اکبر سے فرما رہا ہے، اللہ یہ بات فاروق اعظم سے فرما رہا ہے، اللہ یہ بات عثمان غنی سے فرما رہا ہے، اللہ یہ بات شیر خدا سے فرما رہا ہے۔ سارے صحابہ، ساری آل پاک جو حضور کے زمانے میں موجود ہے، سب سے پہلے قرآن کا حکم ان کے لیے آیا۔ اللہ ان سے فرما رہا ہے تم میرے رسول کی عزت کرو، تم میرے رسول کی توقیر کرو، تم میرے رسول کا ادب بچا لاؤ۔ میں آپ کو اس ٹائم کے اندر ایک دو مثالیں عرض کر کے بتاتا ہوں کہ جن کے زمانے میں قرآن آیا اور جنہوں نے براہ راست قرآن کا نور مصطفیٰ کریم کے سینے سے وصول کیا، اور جنہوں نے قرآن کے الفاظ کی خوشبو براہ راست اللہ کے حبیب سے محسوس کی، انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھے ہوئے مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے مکہ شریف سے 6 میل باہر تشریف رکھتے ہیں، باقی صحابہ بھی حضور کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے، احرام باندھے، گھر سے عمرہ کی نیت کر کے آئے تھے، مکہ کے قریش نے کہا عثمان آپ بھی گئے ہو، بیت اللہ کے سامنے موجود بھی ہو، احرام بھی تم نے باندھا ہوا ہے، اب کیا رکاوٹ ہے، خانہ خدا کا طواف کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے، طواف کر کے، نوافل پڑھ کے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر، بال کٹوا کر یا منا کر عمرہ مکمل کیوں نہیں کر لیتے؟ سنو، حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا، ما کنتو اطوف بہی حتی یطوف رسول اللہ، میں اس وقت تک اللہ کے گھر کا طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کا رسول طواف نہیں کر لیتا۔
سوچنے کی بات یہ ہے مکہ شریف میں حالت احرام میں عمرہ بظاہر واجب ہو چکا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کے ذہن میں قرآن کا دیا ہوا یہ پیغام اچھی طرح چمک رہا تھا کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے احترام سے کلمہ پڑھنے والے کا دل آباد ہو۔ حضور طواف نہ کرے، حضور عمرہ نہ کرے، حضور بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے اللہ کا ذکر نہ کرے، میں ان کو بائی پاس کر کے طواف کر لوں، ساج کر لوں، عمرہ کر لوں، ایسے عمرے میرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ عمرہ بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے، تبلیغ بھی وہی ہے، جہاد بھی وہی ہے، جس کے پیچھے رسول اللہ کی محبت موجزن ہو۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام، حضور نے فرمایا اتنے سپاہی ساتھ لے کے فلاں جگہ گڑبڑ سنا ہے، چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، راستہ سمجھایا، وہاں جو مشکلات آ سکتی تھی ان کے بارے میں بتایا، اگر کوئی مقابلے والا ماحول بن جاتا اس کے بارے میں ان کو ہدایات عطا فرمائی۔ دل میں سوچا آج جمعہ کا دن ہے، میرے پاس گھوڑا بڑا تیز رفتار صحت مند، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ لوں، اور جو ہی جمعہ پڑھ چکوں گا گھوڑے کو ایڑی لگاؤں گا اور اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ ساتھی چلے گئے، حضرت سعد اچھی نیت تھی کہ جمعہ نہ جائے، اور یقین تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مل بھی جاؤں گا۔ ساتھی چلے گئے، حضرت سعد مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، حضور منبر پہ جلوہ گر، حضور کی نظر اٹھی، فرمایا سعد تو ادھر کہاں؟ آپ نے مجھے خطاب کے لیے بلایا، میں اگر یہاں منبر پہ آیا ہوں آپ کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں کیوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں بلایا گیا ہوں، خطاب کے لیے آیا ہوں، جمعے کا دن ہو، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہو، خطیب وقت منبر پہ بیٹھے ہو، کوئی مسلمان مسجد میں آ جائے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت سعد کو دیکھ کے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سعد تو یہاں کیوں؟ انہاں دی سوچ چونکہ سدھی تے پا کے نا، ڈنگی سوچ نہیں اور ڈنگا مزاج نہیں، فوراً سمجھ گئے کہ حضور نے مجھے کہاں بھیجا تھا اور میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ بس یہ سوچ آئی تھی، سواری تیز رفتار ہے، جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ سنو اللہ کے حبیب نے فرمایا سعد جس وقت میں نے تجھے کہا تھا اگر تو جمعے چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے، فرائض چھوڑ کے یہاں سے چلا جاتا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ، جتنا وقفہ، جتنی خلا اور جتنا گیپ ہے یہ نیکیوں سے بھر کے اللہ تیرے دامن میں ڈال دے گا۔ حضور اس آیت کی تشریح عملی طور پہ اپنے صحابہ کو سکھلا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آخری جملہ توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس اونٹنی بھی تھی، آپ کے پاس گھوڑا بھی تھا، آپ سواری کے لیے کبھی کبھی گدھے کو بھی استعمال فرمایا کرتے، اس گدھے کا نام بھی امت نے محفوظ رکھا ہے۔
اس کا نام یعفور ہے، اور وہ عام گدھا نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے جب کسی غلام کو بلانا ہوتا اس کو فرماتے، وہ حضور کے صحابی کے دروازے پہ جا پہنچتا، دروازے پہ جا کے ٹکر مارتا، اندر والے کو علم ہو جاتا کہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا آیا۔ اپنے گدھے پہ آپ سوار تھے، گلی سے گزر رہے، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کی نعت لکھی، جنہوں نے حضور کی نعت پڑھی، اور قیامت تک نعت لکھنے والوں اور نعت پڑھنے والوں کی قبلوں کو درست فرما دیا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی ان کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی ان کی پیروی اور اقتداء کرتا ہے یا نہیں کرتا، انہوں نے نعت کا سلیقہ امت کو عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے، سامنے گلی میں ایک اور شخص جو دوہرے معیار کا انسان تھا۔ دوہرے معیار کا مطلب یہ ہے اندر سے اور باہر سے۔ اندر سے وہ کالا تھا، بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا۔ شریعت کی بولی میں ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اس کا نام، وہ سامنے آیا۔ اللہ کی قدرت، جس سواری پہ حضور بیٹھے ہوئے تھے اس نے پیشاب کیا۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے ناک پر کپڑا رکھا، یعنی یہ باور کرایا، یہ محسوس کرایا کہ گدھے کے پیشاب کی بدبو مجھے ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھے، اس کا گریبان پکڑ لیا، اس کے چہرے پہ تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ رسول اللہ اپنی سواری پہ بیٹھے مسکرائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے قرآن کی اس آیت کا معنی امت کو یہ بتایا کہ ہم صحابہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نبی کے گدھے کے پیشاب سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہو جایا کرتا ہے۔ تو پھر اگر کسی پلیٹ فارم پہ کوئی بدنام زمانہ کھڑا ہو کے کہے کہ ختم نبوت کا معاملہ یوں ہے، ختم نبوت کا معاملہ یوں ہے، جو کمنٹس کرے، جو بکواس کرے صحابہ کی تعلیم کے مطابق، اس انسان کا زمین پر رہنا ضروری نہیں ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کا ادب اور حضور کا احترام ہر زاویے سے، ہر حوالے سے قرآن کا مطالبہ ہے، اور اسی مطالبے میں یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ میرا رسول اللہ کا آخری نبی ہے، اور آخری نبی ہونے کے حوالے سے کسی بھی زمانے میں کوئی شخص ظاہری طور پہ یا اشارتاً گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی بولی میں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، صحابہ کے متفقہ عقیدے کے مطابق وہ پکا کافر ہوا کرتا ہے۔ اس بابرکت باوقار مجلس کے حوالے سے ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کی لچک ہم برداشت نہیں کریں گے، اور حضور کے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایسا معنی اور کوئی ایسا مفہوم جو قرآن و حدیث کی واضح نصوص کے خلاف ہو، ایسے کرنے والے کا کسی عہدے پر قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام مالک نے یہی بات فرمائی تھی کہ تم بھی موجود ہو اور میرے رسول کا گستاخ بھی پھر رہا۔ اللہ کریم ہمیں غیرت عطا فرمائے، حضور کی محبت کا سرور عطا فرمائے، اور ہماری روحوں اور دلوں کی گہرائی میں حضور کی عظمت کے چراغ جلائے۔ میں حسب وعدہ پہنچ گیا، اپنی گفتگو مکمل کر لی۔ آپ کے جوڑوں کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہوں مجھے اخلاص عطا فرما، اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔